بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا براعظم جسے ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے تک نظر انداز کیا گیا وہ تاریخ کی سب سے طاقتور قوم بن جائے؟ اس تجزیے میں ہم امریکہ کے اسی حیران کن سفر کو دیکھیں گے، ایک بھولی بسری سرزمین سے اس سپر پاور تک جسے آج ہم سب جانتے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ امریکہ کا عروج کوئی پہلے سے طے شدہ بات نہیں تھی۔ اصل میں تو اس کی دریافت کے بعد بڑی طاقتوں نے شمالی امریکہ کو 100 سال سے زیادہ عرصے تک بالکل نظر انداز کیا۔ اسپین اور پرتگال کی ساری توجہ جنوبی امریکہ کے سونے اور ایشیا کے مسالوں پر تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بھولی بسری زمین آخر ایک عالمی طاقت میں کیسے بدل گئی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کریں گے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر ان وجوہات کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس غیر متوقع عروج کو ممکن بنایا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے یورپی مہم جوؤں سے۔ جب کرسٹوفر کولمبس مغرب کی طرف نکلا تو وہ کوئی نیا براعظم نہیں بلکہ ایشیا کے لیے ایک تجارتی راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے جو ملا وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ مرتے دم تک یہی سمجھتا رہا کہ وہ ہندوستان پہنچ گیا ہے۔ شروع کے سالوں میں تو شمالی امریکہ میں کسی کو کوئی خاص دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اسپین نے جنوب میں سونے اور چاندی کی کانوں پر اپنی پوری توجہ رکھی، جبکہ پرتگال نے ایشیا میں مسالوں کی تجارت پر قبضہ جما لیا۔ اور جب ہسپانی مہمجوؤں کو شمال میں کوئی سونا یا چاندی نہیں ملا تو انہوں نے اسے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آبادکاری کی پہلی انگریزی کوشش بھی ناکامی اور پر اسراریت میں ڈوب گئی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ انگریز آنے لگے، پہلے جیمز ٹاؤن میں اور پھر پلگرمز کے ساتھ، اور دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی ساحل پر برطانوی کالونیاں پھیل گئیں۔ یہیں ان نئی زمینوں پر ایک نئی شناخت کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی دیکھنے والی ہے وہ آبادی کا بہت بڑا فرق ہے۔ 1754 تک برطانوی کالونیوں کی آبادی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جبکہ فرانسیسیوں کی تعداد صرف 60,000 تھی۔ تو جب فرانس اور برطانیہ کے درمیان جنگ چھڑی تو یہ عددی برتری فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ جنگ جیتنے کے بعد برطانیہ قرضوں میں ڈوب گیا تو اس نے کالونیوں پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جنگ تو ان کی حفاظت کے لیے ہی لڑی گئی تھی، لیکن نوآبادیات کے لیے یہ ایک دھوکہ تھا۔ ان کے خیال میں پارلیمنٹ میں نمائندگی کے بغیر ٹیکس لگانا سراسر ظلم تھا۔ حقوق اور نمائندگی پر یہی بنیادی اختلاف وہ چنگاری تھی جس نے امریکی انقلاب کو بھڑکا دیا۔ آزادی کا اعلان کرنا ایک بات تھی، لیکن ایک پوری قوم بنانا بالکل دوسری۔ جنگ جیتنے کے بعد تو امریکی تجربہ تقریباً ناکام ہو ہی گیا تھا۔ پہلی حکومت اتنی کمزور تھی کہ 13 ریاستیں الگ الگ ملکوں کی طرح کام کر رہی تھیں۔ اسی افراتفری نے بانیوں کو دوبارہ اکٹھا ہونے اور ایک نیا آئین بنانے پر مجبور کیا، جس سے ایک مضبوط مرکزی حکومت بنی جو آج تک قائم ہے۔ نئی قوم تو بن گئی، اب اگلا باب تھا ملک کو پھیلانے کا۔ ایک ایسا دور جس نے امریکہ کو ایک ساحلی ملک سے ایک بر اعظمی طاقت میں بدل دیا۔ اور اس پھیلاؤ کی شروعات ہوئی شاید تاریخ کی سب سے زبردست ڈیل سے۔ فرانس میں نپولین کو یورپ میں اپنی جنگوں کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، تو اس نے پورا لوزیانا علاقہ امریکہ کو صرف $15 ملین میں بیچ دیا، یعنی تقریباً 3 سینٹ فی ایکڑ۔ اس ایک سودے نے راتوں رات ملک کا سائز دگنا کر دیا۔ لیکن یہ توسیع صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھی، اس کے پیچھے لوگ تھے۔ اس وقت اوسط امریکی خاندان میں 7 بچے ہوتے تھے۔ ان بڑھتے ہوئے خاندانوں کو زمین چاہیے تھی، اور وسیع و عریض مغرب انہیں ایک نئے موقع اور ایک نئی شروعات کا وعدہ دے رہا تھا۔ صرف 50 سال کے اندر اندر قسمت، ہوشیار خریداریوں اور میکسیکو کے ساتھ جنگ کے ذریعے امریکہ بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک پھیل گیا۔ فلوریڈا اسپین سے خریدا گیا، ٹیکساس کا الحاق ہوا، اور میکسیکو امریکی جنگ کے بعد کیلیفورنیا اور جنوب مغرب کا وسیع علاقہ بھی حاصل کر لیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے ملک پھیل رہا تھا اس کے اندر ایک گہرا اور خطرناک مسئلہ بھی بڑھ رہا تھا، غلامی کا مسئلہ، جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ قوم اپنے ہی خلاف بری طرح تقسیم تھی۔ ایک طرف صنعتی شمال تھا جہاں غلامی کو ایک اخلاقی داغ سمجھا جاتا تھا اور اس پر پابندی تھی، تو دوسری طرف زرعی جنوب تھا جہاں غلامی ان کی معیشت اور طرز زندگی کی بنیاد تھی۔ یہ ایک ایسی دراڑ تھی جسے بھرا نہیں جا سکتا تھا، ایک ایسا اختلاف جس پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر 1860 میں
غلامی کے مخالف ابراہیم لنکن کا انتخاب آخری تیلی ثابت ہوا۔ جنوبی ریاستوں نے محسوس کیا کہ ان کا طرز زندگی خطرے میں ہے، تو وہ یونین سے الگ ہو گئیں، جس سے ایک تباہ کن خانہ جنگی شروع ہوئی۔ 4 سال کی خون ریزی کے بعد، جس میں 6 لاکھ سے زیادہ جانیں گئیں، شمال جیت گیا، غلاموں کو آزاد کر دیا گیا اور قوم دوبارہ متحد ہو گئی۔ خانہ جنگی کی آگ سے نکل کر امریکہ اب ایک متحد اور مضبوط قوم بن چکا تھا۔ اب وہ اپنی نظریں باہر کی طرف پھیرنے اور عالمی سٹیج پر اپنی جگہ بنانے کے لیے تیار تھا۔ یہ اس کے عروج کی کہانی کا آخری باب ہے۔ اس نئے دور کا آغاز بھی ایک اور بڑی خریداری سے ہوا۔ 1867 میں امریکہ نے روس سے الاسکا صرف $7.2 ملین میں خرید لیا۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے اس سودے کا مذاق اڑایا اور اسے سیوڈ کی حماقت کہا، یہ سوچ کر کہ یہ صرف ایک برفانی زمین ہے۔ لیکن یہ جلد ہی ایک اور انمول سرمایہ کاری ثابت ہوا۔ جلد ہی امریکہ کے سامنے ایک اہم سوال آ کھڑا ہوا۔ جب امریکی تاجروں نے ہوائی کی ملکہ کا تختہ الٹ دیا تو ملک میں ایک شدید بحث چھڑ گئی۔ کیا امریکہ کو الگ تھلگ رہنا چاہیے یا اسے اپنے بڑھتے ہوئے مفادات کے تحفظ کے لیے دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے؟ اس بحث کا اصل امتحان ہسپانوی امریکی جنگ میں ہوا، جب ہوانا کی بندرگاہ میں ایک امریکی جنگی جہاز پراسرار طور پر پھٹ گیا تو امریکہ نے اسپین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ چند مہینوں میں ہی جنگ ایک زبردست امریکی فتح پر ختم ہوئی۔ امریکہ نے کیوبا، پورٹو ریکو اور فلپینز پر قبضہ کر لیا، جس سے ہسپانوی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور دنیا کو یہ پیغام ملا کہ امریکہ ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے۔ اس نئے اعتماد کی جیتی جاگتی مثال تھے نئے صدر تھیوڈور روزویلٹ۔ روزویلٹ نے بڑی چھڑی کی پالیسی اپنائی، دنیا کی دوسری سب سے بڑی بحریہ بنائی اور پاناما کینال کی تعمیر کی نگرانی کی تاکہ یہ بیڑا سمندروں کے درمیان تیزی سے حرکت کر سکے۔ ان جرأت مندانہ اقدامات نے امریکہ کی پوزیشن کو ایسی طاقت کے طور پر مستحکم کیا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو صرف 300 سالوں کے اندر ایک نظر انداز کیا گیا براعظم پہلے ایک منقسم قوم بنا، پھر متحد ہوا اور آخرکار ایک عالمی طاقت بن گیا۔ یہ ایک غیر متوقع اور ڈرامائی سفر تھا، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا۔